السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو موضوع ہے وہ ہے مقام فقیہ کربلا کے آئینے میں۔ دیکھیں، امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں ایک خط لکھا ہے جناب حبیب نے مظاہر کے نام، جس میں خط میں جناب حبیب نے مظاہر کو ایک فقیہ کے طور پہ یاد کیا کہ یہ حسین قریب کا خط ہے مرد فقیہ حبیب نے مظاہر کے لیے۔ اور پھر اس کے بعد جناب حبیب نے مظاہر آئے اور پھر شہید ہوئے۔ یہاں پہ اکثر ہم نے یہ ذکر سنا مصائب میں، اور ہم نے سننے کے بعد اس پر گریہ کیا، اور اس کے بعد جو اس پہ اہم ترین ایک جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کربلا کے لیسنز میں سے ایک لیسن ہے، جو کربلا کی جو عبرتیں ہیں ان عبرتوں میں سے ایک عبرت یہاں پہ تھی جو ہمیں لینا چاہیے تھی، جو بہت امپورٹنٹ تھی کربلا کو سمجھنے کے لیے، کربلا شناسی کے لیے، جو ہم نے یہاں پہ مس کر دی۔ اب یہاں پہ ایک امپورٹنٹ چیز یہ کہ دیکھیں، امام حسین علیہ السلام کو ہزاروں کی تعداد میں خطوط آئے، لیکن امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں جو خط لکھا ہے وہ فقط ایک خط لکھا ہے، وہ جناب حبیب نے مظاہر کے نام لکھا ہے۔ ایز اے فقیہ، ایک فقیہ کے طور کے اوپر ایک جناب حبیب کو خط لکھا اور کربلا بلایا اور کہا کہ دیر نہ کرے، جلدی کرے کربلا آنے میں۔ اب دیکھیں کہ امام حسین علیہ السلام جب اپنی کربلا بنا رہے ہیں تو فقیہ کو دعوت دے رہے ہیں، فقیہ کو بلا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جلدی کرے، یعنی اور امام انتظار کر رہے تھے۔ حتیٰ کہ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک علم جو تھا وہ سنبھال کے رکھا تھا امام حسین نے۔ پوچھا کہ اصحاب نے کہ یہ کس کے لیے؟ فرمایا جو حبیب ابن مظاہر آ رہی ہے، یہ علم ان کے لیے، یہ علم ان کو ملے گا۔ کہ جب حبیب آئے تو وہ علم ان کے حوالے کیا۔ کربلا میں حبیب نے مظاہر بھی کمانڈرنگ کر رہے تھے ایک لیول کے اوپر۔ اب دیکھیں یہاں پہ جو ہدف ہے، یہاں پہ جو لیسن ہے ہمارے لیے، جو عبرت ہے، وہ یہ ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام نے کربلا بنائی تو امام حسین علیہ السلام نے ایک فقیہ کو اپنی کربلا میں داخل کر کے ہمیں آنے والے قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے ایک پیغام دیا ہے کہ دیکھو، جب تم کربلا کا ذکر کرنا، جب تم یعنی مجلس ماتم وزاداری سے ریلیٹڈ، کربلا سے ریلیٹڈ اگر آپ کوئی کام کرے تو فقیہ کو، اپنے زمانے کے فقیہ کو فراموش نہ کرے۔ دوسرا میسیج یہ ہے، خط میں فقیہ کہہ کے جو مخاطب کیا امام حسین نے جناب حبیب کو، اس میں دوسرا میسیج یہ ہے کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ فقیہ کی ضرورت نہیں ہے امام کی موجودگی میں، یا امام کی غیر موجودگی میں بعض کہتے ہیں کہ فقیہ کی ضرورت نہیں ہے، امام کے قول کی طرف رجوع کر لو، ان کے لیے، ان دونوں حضرات کے لیے یہاں پہ پیغام ہے کہ امام بذات خود حجت خدا، ایز اے حجت خدا کربلا میں موجود ہے، اس کے بعد بھی فقیہ کہہ کے مخاطب کیا۔ اس کا مطلب ان کے مقام کو کنسیڈر کیا امام حسین علیہ السلام نے۔ ایز اے فقیہ کنسیڈر کرنا یعنی ان کا رول بھی ایگزسٹ کرتا ہے، فقیہ کا عہدہ بھی ایگزسٹ کرتا ہے۔ اس زمانے میں امام زمانہ موجود نہیں ہے، ایسی کنڈیشن کے اندر نہایت شدید ضرورت ہے ہمیں کہ فقیہ سے کنیکٹ رہے۔ کربلا بنانے سے پہلے امام حسین نے فقیہ کے مقام کو آشنا کرایا کہ فقیہ کے مقام کو پہچانے، میں حجت خدا ہوں، میرے ساتھ اہل بیت کرام موجود ہے، میرے دیگر اصحاب موجود ہیں، لیکن میں کربلا نہیں بنا رہا ہوں۔ میں نے فقیہ کو دعوت دی، فقیہ کو شہدائے کربلا میں داخل کیا، میں نے پھر کربلا بنائی ہے۔ اب ہمیں چاہیے کہ جب بھی ہم عزاداری سید الشہداء برپا کریں، جب بھی کربلا کو عام کرنے کی کوشش کریں، جب بھی کربلا کا ذکر کریں، اپنے زمانے کی فقیہ کو فراموش نہ کرے، اپنے فقیہ کو ضرور یاد رکھے، اپنے فقیہ کی نصیحتوں کو یاد رکھے۔ اس زمانے میں جو فقہا ہے، جو موجود ہے، انہیں یاد رکھے، ان کے اقوال کو یاد رکھے، وہ جیسا بتائے اس طرح سے کربلا کو آپ نشر کرنے کی کوشش کریں، جس طرح سے کربلا وہ ہمیں سکھائے، جس طرح سے زمانے کو کربلا وہ پہنچا رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی آواز بن جائے، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے افکار کا حصہ بن جائے۔ کوشش کرے کہ وہ کربلا ہم لوگوں تک پہنچائے جو اس زمانے کے فقہا ہمیں سکھا رہے ہیں، ہمیں بتلا رہے ہیں۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔